آج ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ پرائیڈ کا، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے کہ جن کو سرکاری طور پر اعزازات سے نوازا گیا ہے اور وہ پاکستان کا، پنجاب کا اور ہمارے ہیلتھ کا جو شعبہ ہے اس کا نام روشن کر رہا ہے۔ سو آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، کم از کم میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی نہ صرف ان کی باتیں سن کے مزہ آئے گا، بلکہ نہ صرف جو ان کا سفر ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، جو کہ بہت ہی انسپریشنل اور موٹیویشنل ہے۔ بہت اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے ایف ایم سے زندگی کے لیے کہ آج ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، اور میں جب ان کا تعارف پڑھ رہا تھا اور میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو اتنا لمبا چوڑا تعارف تھا کہ تھوڑا سا ذرا ان سے بات کریں گے۔ ان کی اچیومنٹس جو ہیں وہ بے انتہا ہیں، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان میں صحت کے شعبے کے لیے کیا ہے وہ یقیناً بہت ہی مثالی ہے۔ جناب، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محمود ایاز صاحب کی، جو کہ کرنٹلی وائس چانسلر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہیں، لیکن اگر ان کی جو اس سے پہلے اچیومنٹس ہیں، جو پہلے تعارف ہے، اس کی بات کی جائے تو جناب ایک لمبی فہرست ہے۔ ایکس پرنسپل آف سمز، روبوٹک سرجری کے حوالے سے ان کا کام بہت ہی شاندار ہے، اور سرجری کی اگر بات کی جائے تو ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں کہ جن کو انہوں نے خود جو ہے وہ ٹرین کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ اعضاء کی جو پیوند کاری کے حوالے سے جو اتھارٹی ہے اس سے بھی منسلک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ انہوں نے ایسا انٹروڈیوس کروایا ہے جو کہ شاید ہی پاکستان میں کسی اور نے کروایا ہو۔ سر بہت شکریہ، ویلکم ٹو ایف ایم سے زندگی، ویلکم ٹو ینگ بیٹس۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں۔ ستارہ امتیاز کی تو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اور میرے خیال میں کہ حکومت پنجاب نے جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ، جسے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ ہم دیر کر دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ بالکل صحیح ٹائم پہ جو ہے وہ کیا جائے۔ سر تھوڑا سا ذرا میں بیک پہ جاؤں گا، سوال ذرا کلیشے ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ 1960 خیبر پختونخوا؟ جی ہاں، اچھا، ایسا ہے کہ میں 17 اکتوبر 1960 کو صبح 3 بجے اچھا میں بولٹن بلاک وارڈ نمبر 6 لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پیدا ہوا۔ واہ۔ تو بس کچھ ایسا ہوا کہ کچھ پیدائش کے وقت میری صحت بہت اچھی نہیں تھی۔ اچھا، تو جو ڈاکٹرز تھے وہاں پہ اس ہاسپٹل کے، اس وقت انہوں نے کہا کہ شاید یہ بچہ یہاں پہ سروائیو نہیں کرے گا، اچھا، تو آپ اس کو لاہور لے جائیں۔ اچھا، تو میرے والد صاحب بیچارے جیسے تیسے مجھے کسی سو کالڈ ایمبولینس میں لا کے تو لاہور میں لے آئے، اور میں 17 اکتوبر کوئی دوپہر کوئی 2-2:30 بجے لاہور آ گیا لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل میں۔ تو سرپرائزنگلی ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے 2 ڈیٹ آف برتھ کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرا ایک ڈیٹ آف برتھ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کا ہے، اور اسی تاریخ کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا میرا لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل لاہور کا بھی ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ میں بہت بیمار رہا، میں 2.5 مہینے لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل میں ہی داخل رہا، اور کیونکہ سروائیول کا مسئلہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میری والدہ روز وہاں سے داتا دربار جایا کرتی تھی میری زندگی کی دعا مانگنے کے لیے، اور انہوں نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا وہاں پہ کہ میں اس بچے کو لاہور کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی زندگی بخش دیں اللہ تعالیٰ۔ تو بس شاید اسی دعا کا کرشمہ ہے کہ میں یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے میں بھی تھوڑی سی مجھے واپس، میری والدہ کچھ بیمار تھی، مجھے واپس نوشہرہ میرے دادا اور دادی کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو میں 4-4.5 سال کی عمر تک میں بول نہیں تھا سکتا، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ گونگا بھی اور بہرا بھی ہے، لیکن پھر میں بولا، اور میں خوب بولا اور بولتا چلا گیا۔ تو پھر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم، میں نے والدہ کچھ بیمار تھیں، پہلی میری تعلیم کے 3 سال میرے گزرے مری کانوینٹ میں۔ اس زمانے میں بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی مری کانوینٹ میں 3ری جماعت تک داخلہ دیا جاتا تھا۔ وہاں پہ میری 2 سسٹر تھیں، سسٹر میرین اور سسٹر مرسڈیز، بہت ہی شفیق خواتین تھیں۔ مسیحی فرقے سے ان کا تعلق تھا، لیکن بہت ہی شفیق، اور مطلب میں 3 سال 7 ماہ کا تھا، ابتدائی استاد کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، مطلب 3 سال 7 ماہ 4 سال کا تھا میں، تو مطلب بچے کی کیا عمر ہوتی اس وقت، لیکن اس کا خیال کرنا ایک ماں کی طرح، تو میں بڑا ان کا ممنون ہوں۔ میری ہمیشہ بڑی ریسنٹلی سسٹر مرسڈیز کی ڈیتھ ہوئی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ منسلک رہا، ان سے رابطے میں رہا، میری بڑی محسن تھی۔ پھر وہاں سے میں یہاں پہ لاہور کیتھیڈرل ہائی اسکول آیا، یہاں سے پھر یہ میں سمجھ لیں کہ یہ 1966-67 کی بات ہے جی۔ پھر میں یہاں پر آ گیا، پھر میں یہاں سے کیتھیڈرل ہائی اسکول میں میں نے 6ٹھی تک تعلیم حاصل کی، یہاں سے پھر میں حسن عبدال چلا گیا کیڈٹ کالج، وہاں سے لارنس کالج سے واپس سینٹ میریز پشاور، پھر وہاں سے ایڈورڈس کالج پشاور، اور پھر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر میں یہاں پر آ گیا۔
پھر یہاں پر میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں ہاسپٹل میں ٹریننگ شروع کی. ٹھیک ہے. پاکستان سے میں نے FCPS کیا, پھر میں نے ولایت چلا گیا, وہاں سے میں نے 2 FRCS کیے, پھر میں وہاں سے امریکہ چلا گیا, وہاں سے فیلوشپ کی. پھر وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ نے لیپروسکوپک اور روبوٹک سرجری کی اچھی تربیت لینی ہے تو فرانس چلے جائیں. پھر میں وہاں سے فرانس چلا گیا, پھر گھومتا گھماتا بالآخر پاکستان واپس آ گیا. کیا بات ہے سر. تھوڑا سا واپس ایک دفعہ آتے ہیں. جی. ڈاکٹر بننا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ کہا کہ لاہور کے لیے وقف کر دیں گے, جی, تو کیا یہ والدہ کا خواب تھا کہ یا آپ کی اپنی کوئی انسپریشن تھی کہ یار مطلب ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو دیکھتے تھے, کوئی آئیڈیل تھا ذہن میں؟ جی, والدہ کی خواہش تو شروع سے ہی تھی. ٹھیک. میری کوئی شاید شروع میں اتنی خواہش نہیں تھی. میں ذرا میرا کھیل کی طرف توجہ زیادہ تھی. میں ہاکی کھیلتا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب, ہم پشاور میں رہتے تھے, گورنمنٹ آفیسرز کی کالونی تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس زمانے میں کوئی رشوت ستانی یا ایسا کوئی تھا, بلکہ بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کسی کا پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی کسی کے گھر میں رشوت کا کوئی کام سلسلہ ہے, تو ہمیں ممنوع ہوتا تھا کہ ہم ان کے بچوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھیں گے. تو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا سرکاری ملازم اور سرکاری تنخواہ, اس کے اندر نہ ذرا تنگی میں, مطلب اچھا بہت اچھا گزرا, لیکن تھوڑا سا تنگی میں وقت گزرتا تھا. ہمارے گھر سے چند گھر چھوڑ کے ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, ڈاکٹر انعام. ہم ان کے بچوں کو دیکھتے تھے, ماشاءاللہ ان کے کپڑے ہمارے سے بہت بہتر ہوتے تھے. ان کی مطلب ہمارے پاس تو گاڑی نہیں تھی, ان کی گاڑیاں بہت, گھر میں گاڑیاں 2 کھڑی ہوتی تھیں, نوکر چاکر. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں رزق حلال بھی کمایا جا سکتا ہے اور عزت بھی بہت ہے. اور تو وہاں سے آہستہ آہستہ میرے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو گیا کہ والدہ صحیح کہتی ہیں کہ اگر کچھ بننا ہے نا تو ڈاکٹر ہی بننا چاہیے. تو لیکن توجہ کھیل کی طرف بہت زیادہ تھی. میں اس زمانے میں ہاکی کا بہت عروج تھا. ہاکی کے جو پلیئرز ہوتے وہ سپر سٹارز کا درجہ رکھتے تھے, اور پشاور کی جو یونیورسٹی کی جو ہاکی ٹیم تھی وہ بہت زبردست تھی. اس کی سب سے بڑی اٹریکشن تھی کہ صرف پشاور یونیورسٹی میں ہاکی ٹیم کو ٹریک سوٹ پہننے کی, ریڈ ٹریک سوٹ پہننے کی اجازت تھی. وہ اتنے گلیمرس لگتے تھے, ہم خود بہت کھنچے چلے گئے اس طرف. پھر ہاکی کھیلی, بہت کھولی, ایڈورڈس کالج کی طرف سے کھیلی, پشاور یونیورسٹی کی طرف سے کھیلی, پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے کھیلی. پھر میں پاکستان جونیئرز کے لیے سلیکٹ ہوا. پھر میں 4 انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہوا تھا. نیشنل کلر بھی آپ نے پہنا. جی, تو میں یقینی طور پہ جو ہے نا, اس زمانے میں توقیر ڈار میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے, میں یقینی طور پہ میں ہاکی کا سینئر ٹیم میں چلا جاتا اگر ہمارے FSC کے امتحان نہ آ جاتے. والد صاحب نے کہا کہ دیکھو تم اگر ہاکی کے پلیئر بنو گے تو چند سال رہو گے, پھر اس کے بعد ہاں اگر تم محنت کر لو تھوڑی سی اب اور توجہ اس شعبے پہ آ جاؤ, تو تم اگر ڈاکٹر بن جاؤ تو شاید جو ہے نا مطلب زندگی میں بہتری ہے. تو بچپن کا ایک تو والدہ کا جو خواہش تھی, اور دوسرا ڈاکٹر انعام صاحب کا جو ہمارے ذہن میں تھا, تو اس نے بڑی میری توجہ, میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر والد صاحب کا کہنا اور ان کی جس شفقت سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم ڈاکٹر بنو, اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے, دوسروں کے لیے بھی. تو بات میری میں سمجھ میں آ گئی, اور شاید اس میں میری والدہ کی دعا کا ہی حصہ تھا. جو میری والدہ نے دعا کی تھی کہ اگر اس کی جان بچ جائے گی تو میں اس کو وقف کر دوں گی لوگوں کی خدمت کے لیے. اور نہ صرف آپ لاہور کے لیے وقف ہوئے بلکہ شاید پورے پاکستان کے لیے آپ کی خدمات جو ہیں وہ شاندار ہیں. سر تھوڑا سا آپ بتا رہے تھے ہاکی کے حوالے سے, جو جرمنی کے خلاف میچ تھا, ناظرین کے لیے ذرا بتانا بہت ضروری ہے, تو وہ آخری میچ تھا آپ کا؟ جی, کیونکہ اس کے بعد مجھے نا ہماری پریپریٹری لیو شروع ہو گئی ہوئی تھیں, جو پریپ لیوز کہلاتی ہیں نا FSC کے ایگزام دینے. تو والد صاحب نے کہا کہ بس تم آخری میچ کھیل لو. تو میں بڑے جذبے کے ساتھ, پشاور میں ہاکی اسٹیڈیم میں ہمارا میچ ہو رہا تھا, پشاور ہاکی اسٹیڈیم میں. ہمارے کوچ تھے لالا رمضان صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ جرمنی کی ٹیم ہے, اس کو ہرانا ہی ہرانا ہے. ہم بڑے جذبے سے میدان میں اترے. جرمنی کی ٹیم اسٹرانگسٹ ٹیم تھی اس وقت, اس زمانے میں, اور ہم جونیئرس, ہم نیشنل ٹیم نہیں تھی, ہم پاکستان جونیئرس تھے. تو اس میچ میں ہم جیت تو نہیں سکے, لیکن اس میں جو واحد گول کیا تھا, ہم 4-1 سے ہار گئے, لیکن جو واحد گول تھا وہ میرا تھا. تو میرے لیے بہت یادگار وہ میچ. اسکور بورڈ پہ تو آ گیا. ہاں جی, آ گئے. جی آ گئے. اچھا, ڈاکٹری کے فیلڈ میں جب آپ آئے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے, جی بالکل, ہاں جی, MBBS مکمل کیا, اس کے بعد پھر ایک سفر کا آغاز ہوا اور پریکٹس بھی اور وہ سب پڑھائی بھی. پہلی اچیومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروفیشن میں آ کر کے, آپ کو لگتا ہے یار یہ میری پہلی اچیومنٹ تھی ایز ڈاکٹر؟ جی, پہلی اچیومنٹ جو تھی میری وہ یہ تھی کہ میں نے جب اپنا پہلا کامیاب اپینڈکس کا آپریشن کیا. اچھا. میں اس دن, مجھے ایک ایسا کیفیت تھی کہ شاید اب میں مکمل طور پہ سرجن بن گیا ہوں. اچھا. اور کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میری جو تعلیم ہے اور میری جو خواہش تھی سرجن بننے کی, اس کی معراج آج آ گئی ہے کہ آج میں نے اپینڈکس کا آپریشن کر لیا. ڈاکٹر بننا اور سرجن بننا؟ جی جی, ڈاکٹر بننا اور پھر سرجن بننا. کیونکہ میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے FSC کر لیا
تو جو ہے نا میرے دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مردوں کے لائق نہ صرف دو ہی کام ہے, یا وہ فائٹر پائلٹ بن جائے یا پھر سرجن بن جائے. تو ایف ایس سی جب میں نے کی تو ہمارے جو پرنسپل تھے ایڈورڈس کالج پشاور کے, وہ فل ایڈمنڈ سے, ہی واز اے مشنری بٹ ہی واز این ایف آر سی ایس سرجن, ایف آر سی ایس ایڈنبرگ. انہوں نے مجھے اس طرف بہت موڈ کیا, لیکن فائٹر پائلٹ بننے کا بھی بڑا جنون تھا. تو میں نے زندگی میں سارے شوق رکھے ہیں. تو میں نے امتحان دیا اور میں پی ایف اکیڈمی میں باقاعدہ سلیکٹ ہوا, اور میں 3 مہینے پی ایف اکیڈمی میں ایز اے فائٹر پائلٹ ٹرین ہوا. پھر میری دادی کو کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے نا یہ جو یہ پائلٹس ہوتے ہیں نا, ان کے جہاز گر جاتے ہیں, یہ مر جاتے ہیں. میرے دادا کلوتے, میرے والد کلوتے, آگے میں کلوتا. تو میری دادی نے تو جو ہے نا وہ جو طوفان کھڑا کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو دین آئی ہیڈ ٹو کم ٹو دی میڈیکل کالج. اور پھر جو ہے نا میں نے فائدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں فائٹر پائلٹ تو بن نہیں سکا, اور جو ہے نا میں سرجن بن جاتا ہوں, لیکن میں کہ اب آپ کو بات بتا دوں کہ اگر میں فائٹر پائلٹ ہوتا نا تو ابھی ندن کا جہاز میں نہیں گرانا تھا, یہ ممکن نہیں تھا کوئی اور گرا جاتا. بالکل ایسی ہی جذبہ آپ کا وہی بات ہے کہ ڈاکٹری کے شعبے میں شامل ہے, یعنی آپ ہاکی پلیئر بنتے بنتے, فائٹر پائلٹ بنتے بنتے پھر ڈاکٹری کی طرف آگے. قسمت آپ کو لے کے آ رہی تھی کہ آپ کے لیے ایک کام جو ہے وہ طے تھا, مختص تھا. اچھا سر, باہر بھی پڑھنے کا آپ کا ایکسپیرینس رہا, اور یہ میں ضرور چاہوں گا آپ سے سننا, اور خاص طور پہ آج کے نوجوانوں کے لیے. باہر بھی بہت سی اپرچونیٹیز آپ کے پاس آئی ہوں گی کہ وہیں پہ آپ رک جاتے, وہیں پہ کسی اچھے ہاسپٹل میں کام کرتے. وائی یو چوز پاکستان؟ دیکھیں میں اپنے جو شاگرد ہیں, جو میرے بڑھیں گے, سو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میرے جونیئرز ہیں, سارے کے سارے اپنے بیٹے, اپنے بچے جو ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا, میرا جو پاکستان واپس آنے کی وجہ جو ہے نا, میری 2 مائیں تھیں. ایک تو میری بایولوجیکل مدر جنہوں نے مجھے جنم دیا, بڑی مشکل میں اور تکلیف میں مجھے پالا پوسا, خود بیمار تھیں لیکن میری بڑی تربیت کی انہوں نے. اور دوسری میری ماں جو ہے, میری مادر وطن, جس کا سبز لہو میری رگوں میں دوڑتا ہے ہر وقت. تو ان 2 ماؤں کی خدمت کے لیے آپ کو ہر صورت میں اپنے ملک میں واپس آنا چاہیے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ تعلیم حاصل کریں, جتنی مرضی تعلیم حاصل کریں, آپ جائیں باہر ٹرین ہو, زبردست ٹیکنالوجی حاصل کریں, بیشتر علم حاصل کریں. میری جتنی بھی ٹریننگ ہوئی, وہ جو میں نے ایڈوانسڈ سرجری سیکھی, لیپروسکوپک روبوٹکس, یہ ساری باہر تعلیم حاصل کی. بٹ میرا وہاں رہنے کا کیا فائدہ ہوتا, آئی ووڈ ہیو بین ون آف دیم. تو میرا واپس آنے کی جو وجہ تھی, اپنی والدہ اور اپنی مادر وطن, دونوں مائیں میری, ٹھیک ہے, ان کی خدمت کے لیے. کیونکہ اب میرا یہ وقت تھا کہ جس میری والدہ نے مجھے پالا پوسا, دودھ پلایا, بڑا کیا, خیال کیا, اس کی خدمت. اور دوسرا ہے کہ جس وطن کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا کہ میں باہر جا کے تعلیم حاصل کر سکوں, اس کی خدمت کرنا واپس آ کے, اور جو سیکھا ہے یہ دس از دا ٹائم ٹو گیو بیک. تو اس وقت ٹائم ہے کہ میں جو میں خدمت کر سکتا ہوں میں خدمت کروں, اور میں اسی لیے اسی نیت سے کام کر رہا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب میں یہاں پہ پاکستان واپس آ رہا تھا تو میرے جو پروفیسر تھے جی, انہوں نے مجھے ایڈنبرگ رائل انفارم میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے پوسٹ آپ کو آفر کی ہے سینئر اسٹار کی, ہم ایشینس کو آفر نہیں کرتے ہیں, تو یہ تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو آئی ہیڈ ٹو گو بیک. تو آئی ہیڈ ٹو کم بیک. اور ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی گھر والے بھی, رشتہ دار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب باہر سے چھوڑ کے آ گئے ہو, پاکستان میں کیا رکھا ہے. انفارچونیٹلی ایک تاثر ہے جو کہ ہمارے ذہن میں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو نفی کی. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے والد صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ تو یہاں آئے گا تو بہت مشکل سے, تو بہت اچھی جگہ پہ بیٹھا. کبھی پچھتاوا ہوا؟ کبھی نہیں. کبھی, کیونکہ جتنا پیار, محبت, عزت, شہرت, نیک نامی مجھے یہاں ملی, وہاں تو میں تصور بھی نہیں تھا کر سکتا. آئی ووڈ ہیو بین ون آف دیم. وہ تو مطلب یہ تو شناخت مجھے کبھی ملی نہیں تھی سکتی. سر یہ تو آپ نے بتایا کہ اپینڈکس کا آپریشن جو ہے وہ آپ کا پہلا, جب آپ کو لگا کہ ایک اچیومنٹ ہے. کوئی اور میموریبل سرجری جب آپ کو فخر ہوا ہوگا, یار کیا بات ہے, ڈاکٹر ہوں میں, سرجن ہوں میں؟ ہاں جی, نام لینا مناسب نہیں ہے. جی ہاں. لاہور شہر کے ایک بہت نامی گرامی ڈان تھے. ان کو نا برسٹ لگا کلیشنکوف کا. میں اس وقت میں ہاسپٹل میں سینئر رجسٹرار تھا. تو آئے وہ, ان کی بڑی سیریس انجریز تھیں. میں نے 8 گھنٹے ان کو آپریشن کیا. 8 گھنٹے آپریشن کرنے کے بعد یہ جانے بغیر کہ جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا وہ پہلے سے منتظر تھے کہ اگر یہ بچ جائے گا تو پھر ہم اس کو دوبارہ کوشش کریں. تو فرسٹ فلور آپریشن تھیٹر پہ میو ہاسپٹل کا بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب ان کو لایا گیا, کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ لوگ نیچے چھپے ہوئے تھے, وہ اوپر آئے, انہوں نے ان کو دوبارہ شوٹ کیا. سو آئی رشڈ بیک فرام دا آپریشن تھیٹر. آئی ٹوک ہم بیک ٹو دی آپریشن تھیٹر.
and then I had to redo the surgery, another 6 hours of surgery. I think that was the longest operation I ever did. 14 घंटे पहला, but he survived. अच्छा, but he survived. अच्छा, और उसके बाद बड़े वो मेरे मोतक़िद रहे, अच्छा, और बड़ा मेरा ख्याल करते थे, अच्छा, और मैंने उनको, अजीब सी बात है कि लोगों में तो वो किसी और नाम से जाने जाते थे, लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छा इंसान पाया। मैंने जब भी उनको कभी कहा कि इसकी मदद कर दें, इसको ये मसला पेश आ रहा है, इसको ये कर दें, उन्होंने किया मेरे कहने पे। और मैं समझता हूँ कि हर एक लोगों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, बट ही वाज अ गुड मैन। यानी वो आपको एक ऐसी यादगार सर्जरी है कि आपको लगता है कि इस दिन के लिए मैं डॉक्टर बना था। जी, आप समझ लें ऐसे जी, ऐसे जाहिर है कि बहुत सारे सर्जन, बहुत सारे डॉक्टर्स आपने ट्रेन भी किए, ये फीलिंग क्या होती है जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हों, नाम बना रहे हों, ये फीलिंग ज़रा अगर आप समझा पाएँ। असल में ना आपने देखा होगा कि हम लोगों को क्यों नहीं सिखाते, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं देते। उसकी वजह ये है कि एक फियर होता है, द फियर ऑफ बिकमिंग इररेलेवेंट, कि मैंने इसको ये वाली सर्जरी सिखा दी तो कल को मेरे तो कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, कल को तो ये खुद बहुत बड़ा सर्जन बन जाएगा। लेकिन ये जो फियर ऑफ इररेलेवेंस है ना, ये जो हमें रोकती है लोगों के अंदर तालीम और तरबियत देने में, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना तजर्बा है कि जितना आप लोगों को सिखाते हैं, जितनी तालीम देते हैं, जितनी तरबियत देते हैं, सर्जरी एक ट्रेनिंग है ना, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग है, तो जितनी आप तरबियत उनको दे देते हो, जितना उनका ख्याल कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली when there is a complication, when there is a problem, they will always revert back to you. मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ से इस वक्त अमेरिका जा चुके हैं, वलायत जा चुके हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, यूरोप में कहीं काम करें, पाकिस्तान में बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता कायम करते हैं। और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो जस्ट ओपन अप योर फ़ोन और उसको जो ना वीडियो सिस्टम पे ऑन करते हैं और मुझे बताते हैं कि हम ये ऑपरेशन करें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या करें। अच्छा, मैं उनके लिए रेलेवेंट हूँ, और मैं एज अ उस्ताद हमेशा उनके लिए रेलेवेंट रहूँगा। और मैं कभी भी नहीं समझता कि मेरे सिखाने से या मेरे उनको बताने से मेरे को इल्म में कमी आ गई है या मेरे कोई रिस्क में कमी आ गई है। ये रिस्क का तयन तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है ना, ये तो किसी के ऊपर कहना भी कि इसको रिस्क ज़्यादा मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है, ये तो अल्लाह ताला की तकसीम से नफ़ी है ना, ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, आप कैसे कह सकते हैं किसी को ये। अच्छा सर, रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आपने नाम भी बनाया। पाकिस्तान में अगर बात की जाए रोबोटिक सर्जरी का फ्यूचर क्या है, अब तक कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं परफॉर्म, ज़रा थोड़ा सा उसके बारे से बताइए। और हम हमेशा ये गिला करते हैं कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ये नहीं है, ये नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, क्या क्या है जो कि जिससे हम जैसे कहते हैं ना कि हमें लाइल्म है, जिससे हमें पता नहीं है। ऐसा है कि जो है ना, आपको पता है कि पहले जनरल सर्जरी होती थी, कोई 90 की दिहाई में एक इरा आया जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि की होल सर्जरी कहलाती है, कि छोटे होल्स का सर्जरी की जाती है। 20-25 साल इस सर्जरी का अरूज रहा। और फिर आपको पता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी तब्दील होती रहती है, वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। जो रोबोटिक सर्जरी है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक नेचुरल सीक्वल है। मतलब ये इस तरह है, देखिए ये क्यों नेचुरल सीक्वल है, इसलिए कि जब भी कहीं आपको जिस्म में चोट लगती है, इस सर्जरी एक तरह की चोट है जो आप खुद पहुँचाते हैं जी, तो बॉडी के 2 रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और एक मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, कि बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है। तो जनरल सर्जरी के मुकाबले में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो कम है, यानी कि जो बॉडी रिएक्ट करती है किसी बीमारी को, और रोबोटिक सर्जरी में तो बहुत ही कम है। अच्छा। तो इसका फ़ायदा ये होता है सबसे बड़ा कि एक तो है कि डे सर्जरी होती है, जिस दिन आते हैं आप उस दिन ऑपरेशन होता है, शाम को अगले दिन आप घर चले जाते हैं। बहुत छोटे होल्स होती है, उसके अंदर जो है ना परसेप्शन पेशेंट्स की है कि हमें तकलीफ बहुत होगी, कट लगता था लेकिन होल्स की सूरत में होता है, तो दर्द बहुत कम होती है, ब्लड लॉस ना होने के बराबर है, प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, आप डेप्थ परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, आप मैग्नीफाई करके चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ऐसे कैंसर के ऑपरेशंस जो कि पहले हम समझते थे कि ये इनऑपरेबल है, रोबोटिक सर्जरी की मदद से वो ऑपरेबल करार दे दी गई है। और ईज़ ऑफ सर्जरी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि अब ये टेक्नोलॉजी SIUT में कराची में मौजूद थी, लेकिन वो सिर्फ मसाने के ऑपरेशन के लिए किया करते थे। SIUT ने करीबन को 1000 से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हुए हैं गुर्दे के और मसाने के। लेकिन जनरल सर्जरी में और गायनिकोलॉजिकल सर्जरी के अंदर ये यहाँ पर लाहौर में
ممکن نہیں تھا. اچھا. تو یہ پھر ہم نے سب سے پہلے نیشنل ہاسپٹل میں یہ روبوٹ کو امپورٹ کیا, وچ واز اے لانگ اسٹوری کہ کیسے ہم نے اس کو امپورٹ کیا. لیکن یہ سمجھے کہ سن 2020 میں اور میرے ایک دوست ہیں پروفیسر وارث, وہ بھی سرجن ہیں, ہم ایک مقالہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا امریکہ میں گئے ہوئے تھے سیجز کی کانفرنس میں. یہ امریکن کالج آف سائنس کی کانفرنس ہوتی ہے. تو اس میں 94 مقالہ جات پڑھنے تھے, ان میں سے 93 تھے وہ روبوٹک سرجری پہ تھے. صرف ایک تھا جو کہ لیپروسکوپک ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری پہ تھا, جو میرا پروفیسر وارث کا تھا. مجھے وہیں پہ سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے یہ جو ہمارا پیپر اپنی کانفرنس میں رکھا ہوا ہے, ہم پہ ترس کھا کے رکھا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آئے ہیں, دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہی لگتے ہیں, بات چیت بھی اچھی کر لیتے ہیں, انگریزی بھی ٹھیک, چلو ان کا پیپر بھی رکھ لیتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مقام لیپروسکوپک سرجری کا باہر کی جدید کی دنیا میں اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے وہیں پہ فیصلہ کر دیا کہ جاؤں گا واپس تو روبوٹ ساتھ ہی لے کر جاؤں گا. تو پھر ہم نے جس طرح بھی لاوا, ایک لمبی اسٹوری ہے, تو ہم اس کو لے آئے, یہاں پہ ہم نے انسٹال کیا. گورنمنٹ نے اس کو PKLM میں لگا دیا. اب گورنمنٹ نے ایک PC1 بنایا جو کہ میو ہاسپٹل میں آ رہا ہے. لیکن میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اب میں نے روبوٹک سرجنز اتنے 4-5 ٹرین کر لیے ہیں کہ جب ہمارے پاس میو ہاسپٹل میں آئے گا, ہم نے جو ان کو آلریڈی ان سرجنز کو جو ہے وہ ہم نے میو ہاسپٹل میں پوسٹ کروا لیا ہوا ہے. اور ہم نے ان میں سے ایک کا نام ڈاکٹر عثمان عصمت بٹ ہے اور دوسرے ڈاکٹر عمر ورائچ ہے, ہم نے ان کو ریسنٹلی میو ہاسپٹل میں پوسٹ کرایا. اس کے ساتھ یہ ایسے نہیں چلتے, ماڈرن ٹیکنالوجی, اس کے لیے اسپیشلی ٹرین ہوتے ہیں ٹیکنالوجسٹ. تو ٹرین ٹیکنالوجسٹ بھی عبد الرحمان اور زہیر, ان دونوں کو بھی ہم نے یہاں پہ شفٹ کرا لیا ہے. اب جیسے ہی ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے کہ وی آر آل سیٹ ٹو ڈو اٹ ان دی پبلک سیکٹر. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ون ٹائم اکوپمنٹ کی کاسٹ زیادہ ہے, دیٹ آئی ایگری. لیکن جب اس کا جو آپریشنل ورک ہے وہ آلموسٹ پرائس, مطلب وداؤٹ اینی پرائس ہے. مطلب اس میں آپ نہ اس میں کوئی دھاگا استعمال ہونا ہے, نہ کوئی بلیڈ استعمال ہونا ہے, نہ کوئی انسٹرومنٹ استعمال, کچھ نہیں استعمال ہونا ہے, اور آپریشنل کاسٹ اس کا نہیں ہے. سو آئی تھنک فار دا پبلک اٹ از ویری ویری بینیفیشیل, اسپیشلی فار دا کینسر پیشنٹس, اس کے لیے بہت کارآمد اور بہت مفید ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ریسنٹلی مجھے حکومت پاکستان نے جو ستارے امتیاز دیا ہے, میرا خیال ہے کہ اور بہت سی وجوہات ہوں گی, لیکن اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی روبوٹک سرجری کو پاکستان میں لا کے انٹروڈیوس کرانا اور اس کو پھیلانا. بالکل ایسی ہے سر, کیا بات ہے. اور یعنی یہ آپ نے خبر دے دی ہے کہ لاہور میں بھی روبوٹس ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کی جدید اس میں. نہیں ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. اچھا, ایسا نہیں کہ ہو نہیں رہی, ہو رہی ہے. ہم لاہور کے اندر 250 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کا سمز کا ایکسپیرینس, چونکہ اس کے بھی ایکس پرنسپل آپ رہ چکے ہیں, ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو کہ آگے, اور آپ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اس نے عروج بھی دیکھا. تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس ذرا بتائیے گا کہ وہ کیسے آپ کو اپروچ کیا گیا, کیسے آپ اس میں شامل ہوئے, اور اب وہ کہاں کھڑا ہے. اچھا, میں جب سمس میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو میں اس دن میں پاکستان میں نہیں تھا. میں جارجیا میں تھا. میں اصل میں میرے فور فادرز نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے فور فادرز جارجیا سے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے بچوں کو لے کے وہ جگہ دیکھنے کے لیے گیا تھا. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جارجیا ہے, یہ جو ہمارے آباء و اجداد یہاں سے آئے تھے تو وہ مطلب کیسا شہر ہے اور کیسا ملک ہے, تبلیسی. میں ادھر گیا ہوا تھا تو مجھے ایئرپورٹ پہ کال ریسیو ہوئی کہ آپ کو جو ہے نا یہاں پہ سمس کا پرنسپل بنا دیا گیا. آئی واز ویری ریلکٹنٹ, کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ میرے جو کام میں بڑی رکاوٹ باعث ہے. اور دوسری بڑی وجہ تھی کہ اس وقت وی ور ان دا مڈل آف دا لانگسٹ پاسبل اسٹرائک بائی دا ینگ ڈاکٹرز. تو میرے ذمہ کام یہ تھا کہ میں اسٹرائک کو پہلے ختم کروں اور اسٹرائک کو آہستہ آہستہ ختم کر کے تو میں آیا, میں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھا, نیگوشیٹ کیا, اور پھر الحمدللہ جب میں 3.5 سال یہاں پہ رہا, کوئی ایک ایسا دن نہیں تھا کہ سمس کے اندر یا سروسز ہسپتال میں اسٹرائک ہوئی ہو یا ہسپتال شٹ ڈاؤن ہوا ہو. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی بات سننے کا حوصلہ کرنا, ان کو ٹیبل پہ لے کر آنا, ان سے مشاورت کرنا, اور مشاورت کرنے کے بعد اس کا کوئی حل نکال لینا. تو یہ اسی طریقے سے آپ کام کر سکتے, کیونکہ جس جگہ پہ جنگ لگی ہو وہ جگہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو ترقی کرنے کی بہت بڑی وجہ تھی سمس کی اس دور میں, کہ وجہ یہ تھی کہ اس دوران وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. پوری فیکلٹی, جونیئر ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس, ہمارے نرسز, وہ ایک پیج پہ ہو کے سارے کام کرتے, تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑ پڑتے ہیں پھر آپ ترقی کو تو بھول جائیں, پھر تو کام ختم ہو گیا نا. سر رمضان کا حوالے سے کچھ بتائیے گا, رمضان کی روٹین کیا ہوتی ہے آپ کی, اور ڈاکٹرز کا مشکل نہیں ہو جاتا سرجری پہ سرجری اور پھر رمضان کا اسکیجول کیسے مینج کرتا ہے؟ اچھا, مجھے تو رمضان بہت سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ میری بہت عرصے سے ہاسٹلس کے زمانے سے عادت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد
ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد اپنے کام پہ چل پڑے. اچھا. دوپہر کا کھانا کھانے کی مجھے عادت نہیں ہے, میں نے کبھی کھایا نہیں دوپہر کا کھانا, تو میں نے جا کے رات کو ہی کھانا کھایا. تو میرے لیے رمضان ایک بالکل روٹین ہوتی ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے, میرے لیے ایک برابر ہے. اور میں ویسے ایک جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے بتاتا چلوں, اصل میں نا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت پیٹ بھر لیں, ہم بہت سارا پانی پی لیں. ہماری معدے کی ایک کیپیسٹی ہے اور اتنی ہی کیپیسٹی سے آگے بڑھ کے جا نہیں سکتا. جی, اور اس نے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد ہر صورت میں خالی ہو جانا ہے, چاہے آپ جتنا مرضی کھا لیں. اور آپ چاہے 10 گلاس پانی پی لیں, آپ کے گردوں نے ایکسٹرا پانی آپ کے جسم سے اخراج کرنا ان بلٹ میکنزم ہے. تو آپ نارمل کھانا کھائیں, نارمل 1 یا 2 گلاس پانی پی لیں, وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے, ورنہ وہ آپ اپنی طبیعت پہ بوجھ قائم کر لیتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی انرجی کنزرو کریں, ہم کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. لیکن فزیولوجیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو باڈی کے اندر نا 2 ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں, اس کا نام ہے ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہارمونز جو ہیں یہ انسولین کے انٹیگنسٹ ہوتے ہیں. انسولین وہ ہارمون ہے جو ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو جب ہم زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں یہ دونوں ہارمونز ایڈرینلین اور نارڈرینلین پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کے انسولین کو کاؤنٹر کرتے ہیں, تو جس سے ہماری جسم کی گلوکوز کی کمی نہیں واقع پر ہوتی, جسم میں گلوکوز بڑھتا ہے. تو جتنا آپ کام کریں گے, جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے, جتنا آپ اپنے آپ کو کام میں الجھا کے رکھیں گے, اتنا ہی آپ کو کم پیاس لگے گی, اتنی ہی کم آپ کو بھوک لگے گی. تو یہ کلیہ ہے روزہ گزارنے کا کہ زیادہ کام کریں. یہ میں اپنی کوئی تجربے سے نہیں کہہ رہا, یہ ہیومن فزیولوجی ہے. جو لوگ ہیومن فزیولوجی کو جانتے ہیں تو اس لیے جیسے جیسے آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں آپ کا انرجی لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جیسے ہی آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں, چونکہ پھر آپ نے گلوکوز پی لیا ہوتا ہے, انسولین ایکٹیو ہو جاتی ہے, آپ ریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اچانک آپ کو تھکن کا اگر روزہ افطار کرنے کے بعد بھی آپ اسی افطار سے اپنا کام جاری رکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزہ افطاری کے لیے میں نے اپنے آپریشنز کو روکا ہو. میں آپریشن کے دوران ایک کھجور کھا لیتا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. تو اس لیے کہ لوگ جنرل پبلک کو پیغام یہ ہے کہ انرجی کنزرو کرنے کی کوشش نہ کریں, انرجی اسپینڈ کریں, تو یو ول بی مور ایکٹیو اینڈ یو ول ہیو مور گلوکوز لیولز اینڈ یو ول بی بیٹر. سو جو جتنے لوگ یہ ہیومن فزیولوجی کو سمجھتے ہیں ڈاکٹرز, وہ سارے میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ جو ٹپ آپ نے دے دیا لوگوں کو یہی بات ہے. اچھا سر, بیک آتے ہیں, واپس آتے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پہ. اس کالج کی اگر بات کی جائے, تاریخی اس کی اہمیت ہے, اور جب سے آپ نے وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا, ظاہر ہے کہ تب بھی یہ آگے جا رہا ہے. کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ اس کو باقی اداروں سے ممتاز تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن پاکستان کے جو بڑے اداروں میں اس کا جو شمار ہوتا ہے, کیا ایسی خاص وجہ ہے کنگ ایڈورڈ میں کہ ہر ایک جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کنگ ایڈورڈ میں ہی ایڈمیشن ہو میرا؟ پہلی بات ہے کہ اس کی تاریخ 164 سال پرانی. بالکل ایسی. یہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ بر صغیر کی قدیم ترین میڈیکل یونیورسٹی ہے. اس سے پہلے کلکتہ میں ایک میڈیکل اسکول تھا, بٹ اس لیول کا نہیں تھا. تو یہ قدیم ترین میڈیکل یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. سنس اٹس انسیپشن 164 سال سے پہلے 25 سال تو یہ ڈبلن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک تھے. تو یہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ ڈبلن یونیورسٹی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور یہ کنگ ایڈورڈ کا بھی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر برٹش ایرا کے اندر اس کو سیپریٹ کر دیا گیا, تو کیونکہ یہ صرف برٹش امپائر کے انڈر آ گیا اس کے اندر. تب سے لے کے اب تک, کیونکہ پہلا سال 1860 کا جو سال تھا, اس کا ایک سنگل اسٹوڈنٹ تھا, ایک ہی اسٹوڈنٹ تھا پورے میڈیکل اسکول کا. پھر گریجولی بڑھتے بڑھتے اگلے 25 سالوں میں 30 اسٹوڈنٹ ہو گئے. لیکن اب اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ لیکن زیادہ ہونے کے باوجود ہمیشہ سے 164 سال سے یہ پاکستان کا میرٹ نمبر 1 میڈیکل اسکول ہے. نو ڈاؤٹ ایسی, اس کو ابھی تک کوئی چینج نہیں کر سکا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو ٹیلنٹ آتا ہے وہ پاکستان کا بیسٹ سلیکٹڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں ایف ایس سی میں جو نمبر آتے ہیں نا, وہ ہمیشہ پری میڈیکل والوں کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں, پری انجینئرنگ ہوتے ہیں, پھر آرکیٹیکچر, پھر سارے. تو یہ پاکستان کا بیسٹ ٹیلنٹ ہے اوور آل. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ بیسٹ ٹیلنٹ جب یہاں پر آتا ہے تو اس کو سہولت بھی وہی ملنی چاہیے. میں جب یہاں پہ وائس چانسلر بنا, یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن شروع کے چند دنوں میں میں گیا تھا تو روز کچھ بچے میرے پاس آتے تھے, بات کرتے نہیں تھے, ہچکچا کے واپس چلے. ایک دن میں ان کو روک لیا, میں کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے, کیوں تم روز آتے ہو؟
میں کہا سر بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہے, آپ ہماری فیس معاف کر دیں. سو دیٹ ہٹ می ویری بیڈ. میں نے کہا کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو, ٹاپ موسٹ میرٹ لے کے بچا ہے, اس کو اس کی انا پہ کیا گزرے گی, اس کو کہنا پڑے کہ میری فیس معاف کر دیں. ہماری ایلومنائی بڑی اسٹرانگ ہے, ہماری 20,000 سے ایلومنائی ہے, زیادہ ایلومنائی جو کہ ساری مطلب دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. میں نے اپنے ایلومنائی کے پریزیڈنٹ کو فون کیا, فتح شہزاد صاحب کو. میں کہا شہزاد صاحب یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا 2 گھنٹے کے بعد آپ میرے سے بات کیجیے گا. میں نے دوبارہ ان کو فون کیا. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کتنے اسکالرشپس ہیں؟ میں کہا جی 117. انہوں نے کہا آپ کی کلاس کتنی ہے؟ میں کہا جی 330 کی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بقایا تمام اسکالرشپس جو ہیں, بقایا جتنے بھی 220 اسکالرشپس ہیں ان کو ہم دیں گے. سو میں جو جس چیز کا بات بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلا کام ہم نے اس یونیورسٹی کے لیے کیا کہ یہ یونیورسٹی اس سال سے فرسٹ ایئر کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیوشن فری ہے. یہاں پہ جو بچہ اپنے میرٹ پہ آ جاتا ہے, کسی بچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ, اور یہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ نہ یہ زکوٰۃ ہے نہ یہ خیرات منی ہے. اٹس اے پے بیک فرام دی کنگ ایڈورڈ ایلومنائی بیک ٹو اٹس انسٹیٹیوشن. یہ ان کا کارنامہ ہے, انہوں نے کیا. اور ان کی ایلومنائی نے ہمیں کوئی 1.5 ارب روپے کا ایک مقبول بلاگ بنا کے دیا. اور ابھی ریسنٹلی جو ریسنٹ گورنمنٹ گزری ہے اس میں محسن نقوی صاحب وزیر اعظم صاحب ایک دن تشریف لائے. انہوں نے ہمارے کیفیٹیریا, ہمارا ریڈنگ روم دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے. انہوں نے اس کو پورا رینوویٹ کرا کے دیا. اٹس ون آف دا موسٹ ماڈرن کیفیٹیریاز. آپ کو لگتا ہے جیسے میکڈونلڈ میں آ کے آپ کے بیٹھ گئے ہیں. اور ریڈنگ روم کسی بھی انٹرنیشنل ریڈنگ روم کے برابر ہے اور سارا کچھ. اور اس کے بعد لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس یونیورسٹی کو یونیورسٹی آف دا فیوچر بنانے میں 2-3 چیزوں میں ہمارے سے کچھ کمی ہو گئی ہے. ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکے. بچہ تو بیسٹ ٹیلنٹ کا آیا نا, لیکن ہم نے اس کو تیار کیسے کیا کہ وہ باہر کی مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایبزارب کرا سکے. دیکھیں کوئی بھی کمپنی میں, آپ ایک پیور مارکیٹنگ کی نیت سے بات کریں گے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے آپ کو اپنی پروڈکٹ سے جانی جاتی ہے. لپٹن کمپنی کیوں بہت اچھی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ لپٹن چائے بہت اچھی بناتی ہے. اس کمپنی کا ایک پروسیس ہے کہ وہ 52 ڈفرینٹ پروسیسز میں سے گزارتی, پھر وہ لپٹن کا ٹی بیگ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. تو ہمیں اس پروسیس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ ہمارا جو ہمارا کمپٹیشن چلتا ہے وہ چلتا ہے آغا خان کے ساتھ. دین عادل حیدر از اے ویری گڈ فرینڈ, ویری ویل میننگ پرسن, لیکن کمپٹیشن تو ہے. اور مجھے تھوڑا سا نا یہ تھوڑا سا تکلیف ہوتی تھی دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی جو لیڈنگ میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ آغا خان ہے اور کنگ ایڈورڈ نہیں ہے, تو ہم نمبر 2 پہ آتے تھے. تو ہماری سارا کمپٹیشن چلتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں کتنی ریپڈلی ایبزارب ہوتے ہیں انٹو دی USA سسٹم اینڈ UK سسٹم. تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے اب ہم نے آغا خان کو جو ہے نا پیچھے دھکیلا ہوا ہے. اس وقت ہمارے بچے زیادہ میچ ہو رہے ہیں امریکن اور برٹش ریزیڈنسی پروگرام میں ایز کمپیئر ٹو آغا خان. بٹ دس از اے کمپٹیشن اینڈ دس از اے ویری ویری ہیلدی کمپٹیشن. وی بوتھ آر ویری ویری گڈ فرینڈس. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج بھی کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے خیالات, اپنی فیکلٹی کو, ہم ایک دوسرے سے بہت ملتے بھی ہیں. بٹ دس از اے کمپٹیشن اینڈ آئی ایم ایبسولوٹلی فار اے کمپٹیشن. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مستقبل میں کون سے ایسے انیشیٹو ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں کہ یہ کنگ ایڈورڈ کے لیے یہ تو آگے نا اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کی ذہانت کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن فیوچر میں جانے کے لیے جب یہ ہمارا بچہ امریکہ میں جاتا ہے تو اس کو 2-3 چیزوں کی بہت شدت سے, ایک تو ہے کہ اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں پوری طریقے سے ایکوپ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے جو آج کل آپ کو پتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت زور ہے, تو ہم نے اپنا ایک باقاعدہ اسکول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا لیا ہوا. ہم نے پہلے 40 بچے لمز میں بھیجے, وہاں سے ٹرین ہو کر آئے. ہم نے اپنی فورن فیکلٹی ہائر کی. اسی کے انڈر وہ AI لیب بھی, جی AI لیب اسی میں نا, وہ ہمارے جو اسکول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ AI لیب اسی کے اندر. پھر ہم نے وہ ساری فیسلٹی کریٹ کی اور ہماری AI لیب وہ اراؤنڈ دا کلاک چلتی ہے, کیونکہ ہم مختلف قسم کے ایپس بنا رہے ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی دیں گے کہ کس طریقے, اور زیادہ تر یہ ایپس بنا رہے ہیں پیشنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے کہ مریض کو کس طریقے سے آپ ایک اسپتال کے اندر سہولت میسر کر سکتے ہیں. لائک اس کی اپوائنٹمنٹس ہو گئیں, اس کی اپوائنٹمنٹس ود ڈاکٹرز ہو گئیں, اس کے آپریشن تھیٹر کی ڈیٹس کیا ہے, اس کو وارڈس کے اندر کیسے سہولت کے ساتھ رکھنا ہے. تو زیادہ ہم اپنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہمارے یہ 4th ایئر فائدر کے بچے ہیں جو یہ سارا بنا رہے ہیں, بہت انتھوزیاسٹکلی کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی ہم نے شروع کیا ہے, اس کو اسٹیبلش کیا ہے, اس میں بہت ہماری اکنامیکلی ہمیں بہت یہ مہنگا پڑا, لیکن ہم نے اس کو کر لیا ہے. اور دوسرا یہ ہمارا بایو بینک. دیکھیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی اپنے آپ کو ایک ماڈرن یونیورسٹی کرانے کا نا حق نہیں رکھتی کہ اس کے پاس اپنا بایو بینک نہیں ہے. تو بایو بینک کا مطلب ہے کہ آپ ہیومن ٹیشوز لے کے اس کو اسٹور کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ نیکسٹ جینومک سیکوینسنگ کرتے ہیں, جو ہم نے جینومک سیکوینسر اپنا کنگ ایڈورڈ میں لا کے رکھ لیا, وچ از ویری ماڈرن. اور اس میں ہم جینومک سیکوینسنگ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ اگر یہ کینسر کا مریض آیا تو اس کو کون کون سی دوائی ملنی چاہیے, اگر اس بیماری کے ساتھ یہ مریض آیا تو اس کو کون کون سی دوائی ملنی چاہیے. کیونکہ اگر جب تک آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا, دیکھیں ہر مریض, دیکھیں جیسا ہر
انسان کی رنگ نسل عقل شکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو بیماری بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس دوائی کا رسپانس اس کو کیسا ہوگا وہ بھی اس سے مختلف ہر باڈی ٹائپ پہ مختلف ہوتا ہے. تو وہ جب تک ہمارے پاس تو وہ ہم نے اپنا بایو بینک بھی اسٹیبلش کر لیا, اس پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لگاتار اس کے اوپر کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور 2-3 ہم جو ہے نا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا 2-3 چیزوں کو کہ ہم چونکہ شہر کے بالکل وسط میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو کنگ ایڈورڈ کے ساتھ منسلک اسپتال ہے, میو ہاسپٹل, لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل, لیڈی ایچسن ہاسپٹل, سید مٹھا, کوٹ خواجہ سعید, میاں منشی ہاسپٹل, پولیس ہاسپٹل اور منامہ کینسر کیئر ہاسپٹل, یہ لاہور شہر کی تقریباً 1/3 آبادی کو صحت کی سہولت. تو ہم نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ 3 یہاں پہ بہت بڑی ڈیفیشنسیز ہیں. ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ بہت ہے کمزور ہے, تو ہم نے اس کا ایک سینٹر اسٹیبلش کر دیا ہے لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں تاکہ اس ایریا کو ہم کیٹر کر سکیں. دوسرا ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس نا اندرون شہر میں سٹنٹڈ گروتھ آ رہی ہے. وہ 6 فٹ 2 انچ کے 6 فٹ 4 انچ کے جوان تو نظر آنے بند ہی ہو گئے, سٹنٹڈ گروتھس ہیں. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ ان کا جو ہے نا ان کا ڈیفیشنسی ہے, ان کے جو ہے نا ان کو جو کھانے پینے کو مل رہا ہے. تو ہم نے ریڈی ٹو یوز فارمولا اپنا بنایا ہے جس کو ہم نے پیٹنٹ کروایا ہے, اور اب جو ہے ہم اس کو مارکیٹ کرنے لگے ہیں تاکہ ہم ان بچوں کو یہ خوراک فراہم کر سکیں. ویسے تو ہم فار سیل لے کر جائیں گے یونیورسٹی کی ارننگ کے لیے, لیکن اندرون شہر کو ہم یہ تمام تر جو ہے نا خوراک یہ جو ہے نا یہ مفت فراہم کریں گے تاکہ بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ, یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اٹ ول ٹیک 5 to 10 years to see those boys back to their height of 5 feet 10 and 5 feet 11 and you know لمبے ترنگے جو لڑکے ملتے تھے اور لمبی ترنگی لڑکیاں ملتی تھی وہ ختم ہو گئے. اتنے قد کے چھوٹے چھوٹے لڑکے آپ کو لڑکیاں نظر آتے ہیں, وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور تیسرا یہ ہے ٹو پرووائڈ سیف ڈرنکنگ واٹر ٹو دا والڈ سٹی. دیکھیں اگر کوئی یونیورسٹی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہی مہیا نہیں کر سکتی, وہ کہے کی یونیورسٹی ہے, تو ہے نہیں ہے. تو یہ 3-4 پروجیکٹ ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے, اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے لیے, ٹو ٹیک آر یونیورسٹی ٹو دا فیوچر, اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم کر نہیں رہے, ہم نے یہ کر لیے ہیں. جی سر, ایک بہت بہت مبارکباد. FM سے زندگی آپ نے آج وزٹ کیا, بہت شکریہ. تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیجیے, کیسا لگا آپ کو. اور انیشیٹو یہی ہے کہ بیسیکلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کے ساتھ جوڑا جائے, اور پھر آپ کا آخری میسج یوتھ کے لیے یا وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. اچھا, مجھے جب پتہ چلا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے. مجھے بدر صاحب نے بتایا کہ دیکھیں یہ آپ کو پرائمری اینڈ سیکنڈری, میں نے کہا وہ تو ایک سرکار کا ادارہ ہے تو وہاں پہ کون ہے کہ نہیں وہاں پہ بلڈنگ میں چل جائے. میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیئرز ہی لوں, میری لفٹ میں ذرا میری کوشش ہوتی ہے کہ کم لفٹ میں استعمال کروں. جی, تو میں جب چڑھا تھا تو میں دیکھ رہا تھا اٹس اے بیوٹیفل بلڈنگ, اور خاص طور پہ آپ کے اسٹوڈیو کے اندر آ کے تو بہت ہی مطلب حیران کن مجھے لگا کہ اٹس لائک اے ویری ماڈرن اسٹوڈیو. اور جو ہے نا وہ اور یہاں سے پبلک اویئرنیس کا جو میسج, دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک ہماری بہت ذہین ہے, آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. مقصد صرف ان کو ایجوکیٹ کرنا. اگر ہم ان کو ہیلتھ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو یو ول فائنڈ اے ڈفرینس ان ویری فیو ایئرس. آپ ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے نا, دی اونلی تھنگ از ٹو ایجوکیٹ پیپل, اینڈ دیٹ از دی اونلی وے ٹو ایجوکیٹ دیم آن دیئر ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس میں اور جو آخری آپ نے کہا کہ میں نے میسج ان کو کیا دینا ہے, دیکھیں میسج ان کو میں اپنی ہی زندگی کا دوں گا. نمبر 1, ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے, ایک ٹرو ایگزامپل ہے, کسی جگہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ پیشنس. دیکھیں زندگی کے نشیب و فراز جو ہے نا یہ تو, اور اس کا ترتیب اور اس میں کیسے چلنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. اب آپ کا کئی دفعہ آپ کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جس پہ عملی جامہ نہیں بنایا جا رہا ہوتا, آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید قبول نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہتر کر دیا ہوتا ہے. تو اس میں صبر کرنا بہت ضروری ہے, اور جب صبر کرنے کے بعد وہ چیز حاصل ہو جائے تو اس پر شکر ضرور ادا کریں کیونکہ اس کے بغیر تو پھر گزارا ہے نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں پرسیورنس رکھیں, کہ اگر آپ نے ایکسلنس اچیو کرنی ہے تو پھر لگاتار اس کے اوپر ایک ہی چیز پہ مسلسل محنت کرتے چلے جائیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے. سر بہت شکریہ, اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو. اور آپ جیسے لوگ یقیناً پاکستان کا چمکتے دمکتے ستارے ہیں, پاکستان کا اعزاز ہیں. بہت شکریہ.